السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، غلام قادر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بندہ، جو بھی میرے معزز ناظرین یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی بندہ ویڈیو کو سکپ نہ کرے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا بھی آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرے، کچھ بھی نہ کرے، بس آج کی یہ ویڈیو آپ دیکھ کے جائیں۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ پلیز آپ سے میں پھر گزارش کروں گا، آپ اس کو بالکل سکپ نہ کریے گا۔ آپ کے بڑے کام کی بات میں کرنے لگا ہوں، لائک شیئر کرے یا نہ کرے وہ آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یہ سماعت فرما لے، بعض لوگ وہ تھے ملک پاکستان میں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہا تھا بھی قرار الحسن اس وقت غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ بندہ جو ان کے آستانے پہ گئے تھے 14 فروری کو، تو حق خطیب سرکار وہ حق پہ ہیں، اور اقرار الحسن یہ سوشل میڈیا پر اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی قرار الحسن کے چینل پہ کہ حق خطیب سرکار کے خلاف FIR مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ اور ہوا کیسے ہے بھی، بلوچستان کے اندر جو کھاران ایک علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بندے نے، یعنی کہ اس بندے نے مقدمہ درج کیوں کروایا ہے بھی، اس کے چیلے نے کہا تھا بھی میرے پیر کا جوتا، میرے جو پیر کا جوتا ہے یہ علماء کرام سے افضل ہے، اور یہ پھر نام نہاد، یہ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، اور پھر وہ جو وظائف کرتے ہیں وہ میرے پیر کا جوتا اور وظائف سے بھی افضل ہے۔ استغفر اللہ۔ ظاہر سی بات ہے بھی جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ جو دم و درود کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ پھر وہ کہا گیا تھا، یعنی کہ گستاخی یہ کی گئی تھی بھی میرے پیر کا جوتا ان وظائف سے افضل ہے۔ ایک تو علماء جو انبیاء کے وارث ہے، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جو علماء ہوں گے، حقیقی علماء میرے، وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، تو پھر وہ پیر کا جوتا علماء سے افضل ہوا، اور ان کے جو وظائف جو بتاتے علماء کرام جو قرآنی آیات بتاتے ہیں، تو پیر کا جوتا پھر ان وظائف سے افضل ہوا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو پھر شف علی سرکار کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر کراچی میں کرنگی کے اندر پھر مقدمہ درج ہوا، اور بھی کافی مقامات پہ مقدمات درج ہوتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ ہے بھی حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ باطل کو جتنا مرضی عروج مل جائے نا، جتنی مرضی وہ اپنی طاقت بنا لے، ایک دن باطل نے مٹ جانا ہے۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں بھی کفار مکہ ان کو کیسا کیسا عروج ملا، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، سارے باطل ان کو خاک میں ملا دیا گیا۔ جعل حق وزاحق الباطل، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، جو بندہ دین اسلام کا تشخص برباد کرتا ہے، دین اسلام کا لیبل سجا کے اپنے سینے پہ سجا کے، اپنی کرسی پہ، اپنے ماتھے پہ آقا کی ختم نبوت کا لیبل سجا لیتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ جس نے دین اسلام کا تشخص برباد کیا ہوتا ہے، پھر اس بندے کو ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پہلے تو دوسرے ممالک سے لوگ آوازیں اٹھا رہے تھے، اور پھر لوگوں نے اقرار الحسن کو غلط ثابت کیا، لیکن اب وہ دن بھی آ چکا ہے کہ جس بندے نے دین اسلام کے تشخص کو برباد کرنے کی کوشش، پامال کرنے کی کوشش کی ہے، اس بندے کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اور اس کے جو چیلے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پیر کا جوتا علماء سے افضل، قرآنی آیات سے معاذ اللہ افضل ہے، یہ تصاویر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، تو آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بندہ حق پہ نہیں ہے، کہ یہ بندہ جس نے آقا کی ختم نبوت پہ، آقا کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے دین اسلام کا بڑا کام کیا ہے، فی نفس موجودہ زمانے کے اندر ایسی بہت سی شخصیات ہیں کہ جو اصل معنی میں آقا کی ختم نبوت پہ پیرا دے رہے ہیں، لیکن اس بندے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے جیسا کوئی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی کیسے؟ کہ جس بندے کو دین اسلام کا پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا اور نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، اس بندے نے آقا کی ختم نبوت کا غلط استعمال کر کے یہ دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اقرار الحسن بھائی نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ بندہ واقعی ہی شعبدہ بازی دکھاتا ہے، اس بندے کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس بندے نے شعبدہ بازی کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اور اس کے بناوٹی مریض، بناوٹی مرید اس کے، اور پھر لوگوں نے طرح طرح کی آوازیں کسی۔ ترکی کے اندر علی ارطغرل ٹی وی تھا، سعودی عرب کے اندر فائز المالکی تھا، ملک پاکستان میں اتنے کیسے ہیں لوگ، اور
گزشتہ دنوں میں ایک ویڈیو چلی تھی سوشل میڈیا پہ بھی، ایک بندہ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا وہ چھوٹا سا بچہ تھا تو ہم دم کروانے لے گئے، پیسے بھی دیے اور پھر وہ مرض ٹھیک نہیں ہوا، ان کے کہنے پہ وہ مرض بڑا ہی ہے، میرا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین آج بھی ٹائم ہے، اے میرے پاکستانیوں جاگو، ابھی 23 مارچ آنے والا ہے، اقرار الحسن بھائی نے اعلان بھی کر دیا ہے 23 مارچ کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ اپنا موقف بھی دیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بالکل نہیں کہہ رہا بھی آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کچھ نہ کریں، آپ اپنا کم از کم موقف تو دیکھ سکتے ہیں یار بھی حق پہ اس وقت کون ہے، ملک پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، اس سارے معاملے کا یہ جو سارا مواجرہ چل رہا ہے اس کا مدعا کیا ہے۔ تو میں تمام معزز ناظرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کو ہم نے باطل کرنا ہے، اور جو قرآنی فیصلہ ہے کہ جو بندہ دین کے تشخص کو پامال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ تو اس بندے نے آقا کے ختم نبوت کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ تو میں تمام معزز ناظرین سے یہ گزارش کروں گا آپ اپنا موقف ضرور دیں اسحاق خطیب سرکار کے بارے میں، اور جو 23 مارچ ابھی آنے والا ہے، اقرار الحسن بھائی نے جو بھی اعلان کیا ہے 23 مارچ کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آپ اپنا موقف دیں کہ آیا کہ اقرار الحسن بھائی ان کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اور اب تو ذری سی بات ہے، اب تو FIR درج ہو چکی ہے اور آگے تو اعلان یہ بھی ہوا جا رہا ہے بھی اب تو آگے مزید مقدمات کھلیں گے، مزید ابھی FIR ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ابھی بہت سے کیسز ہو سکتے ہیں کہ جو بندہ آقا کے ختم نبوت کا یہ حلف اٹھا رہا ہے نا، اپنا حلف اٹھا رہا ہے، یہ ابھی بہت سے کیسز باقی ہو سکتے ہیں۔ تو میں تمام اپنے یہ دیکھنے والے معزز ناظرین سے گزارش کروں گا کمنٹ سیشن کے اندر جا کے آپ اپنا موقف بھی ظاہر کریں کہ اس فراڈیے کے خلاف شف علی سرکار جو تسبیح پھیر پھیر کے لوگوں کے ایمان بھی برباد کر رہا ہے، لوگوں کے تشخص کو برباد کر رہا ہے، اور دین اسلام کے اوپر ایک دھبا کہ لوگ باہر کے ممالک ابھی اپنی انگلیاں اٹھا رہے ہیں ملک پاکستان پہ کہ پاکستان کے اندر یہ شعبدہ بازی دکھا کے، کربت دکھا کے، اپنے کربت دکھا کے اور اپنے گرویدہ لوگوں کو بنا کے، اپنے جعلی ساز مریض بنا کے یہ دین کے تشخص کو پامال کر رہا ہے۔ تو میں تمام معزز ناظرین سے گزارش کروں گا بھی آپ بھی اپنا موقف دے کہ اقرار بھی واقعی ہی حق پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، اس حوالے سے آپ اپنا موقف دے کے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو باطل ہے جو ملک پاکستان کے اندر ایک یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے خلاف ہمیں اپنی آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔